الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو جامعہ اسلامیہ اسلام آباد کے ریکٹر صاحب، منتظمین اور اساتذہ کرام اور جامع مسجد فیصل کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج جمعہ کے مبارک موقع پر مجھے یہاں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمیں اپنے دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے مختلف جہتوں سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کی صورت میں ایک عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک ہزار مخالفتوں کے بغیر کے باوجود محض اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا۔ اس میں آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا قیام در حقیقت اس لیے ہوا تھا تاکہ یہاں کے مسلمان اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت استوار کر سکیں۔ چنانچہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمیں اس دین اسلام کی تعلیمات کو سمونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ مختلف ادارے، مختلف انجمنیں، مختلف تعلیم گاہیں اور مختلف سیاسی، معاشی، معاشرتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی کا ایک شعبہ ہے جس کا نام ہے مرکز الاقتصاد الاسلامی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ صرف مسجد اور مدرسے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہم صرف مسجد میں اور مدرسے میں مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ جب بازار میں جائیں، جب حکومت کی کرسیوں پر بیٹھیں، جب اپنی معاشی سرگرمیاں اختیار کریں، ان سب مواقع پر ہمیں در حقیقت اللہ کا بندہ ہو کر یہ کام انجام دینے ہیں۔ ہماری معیشت کا اس وقت سارا پہیہ مغرب کے مسلط کردہ نظام سرمایہ داری کے تحت گھوم رہا ہے،
اور اس نظام سرمایہ داری کا سب سے بڑا اور سب سے مؤثر حصہ وہ یہ ہے کہ پورا نظام معیشت سود پر مبنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ قرار دیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور جرم کے لیے، کسی اور گناہ کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ شراب پینے کے لیے نہیں کہا، خنزیر کھانے کے لیے نہیں کہا، زنا کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن سود کھانے اور سود کو نہ چھوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کرو۔ تو اس مرکز الاقتصاد الاسلامی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم اپنی معیشت کو اور اپنی امت کو سود کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے الحمدللہ مرکز الاقتصاد الاسلامی کے تحت مختلف کورسز، مختلف اجتماعات ملک کے مختلف حصوں میں منعقد ہوتے رہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کل اسلام آباد میں اس کے مرکز الاقتصاد الاسلامی کے تحت اور IBA جو ہمارے ملک کا مختلف بہت ہی مشہور تعلیمی ادارہ ہے، اس کے تعاون کے ساتھ اور اشتراک کے ساتھ الحمدللہ ایک کورس چل رہا ہے اور ایک گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں الحمدللہ بہت سے پارلیمنٹیرینز نے بھی حصہ لیا، بڑے سرکاری مناصب پر فائز افسران نے بھی حصہ لیا۔ اس سلسلے میں یہاں آنا ہوا تھا، اور آج اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے یہاں اس مسجد میں جمعہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو بھی ہمارے لیے باعث کرم اور باعث سعادت بنائے۔ میں نے وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں نے ابھی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ پر چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں محنت اور کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یہ قرآن کریم کا ٹپیکل جملہ ہے جو صرف اس جگہ نہیں بلکہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بار بار اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو حکم دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ مختلف عنوانات سے، مختلف اسالیب سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس پر اس کی اہمیت کا ایک اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم نے جہاں پر بھی کوئی حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرو یا فلاں کام نہ کرو، اس کے ساتھ اتقوا اللہ کا جملہ آپ کو تقریباً ہر جگہ نظر آئے گا۔ کوئی اگر قانون دیا تو اس کے ساتھ اتقوا اللہ کا جملہ ضرور لگا ہوا ہے، اور اسی آیت یا ربا کی جو آیات ہیں، سود کی جو آیات ہیں، ان کا خاتمہ بھی ان الفاظ پر ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جب تم سب لوٹائے جاؤ گے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور اس دن جو کچھ کسی شخص نے کمایا ہوگا، جیسے اس نے عمل کیے ہوں گے، اس کا پورا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ہر قانون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ضرور ذکر فرمایا، تقوی اختیار کرو۔ محض قانون دینے پر اکتفا نہیں کرتا قرآن، بلکہ ساتھ میں تقوی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اور آج جمعہ کا دن ہے، اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے متعدد فقہا نے، متعدد ائمہ نے کا یہ مسلک ہے کہ جمعہ کے خطبے میں اگر تقوی کی نصیحت نہ ہو، تقوی کا ذکر نہ ہو، تو جمعے کا خطبہ ہی نہیں ہوتا، اور جب جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا تو نماز بھی نہیں ہوتی ان کے نزدیک۔ اور دوسرے ہمارے جیسے حنفی مسلک کے اندر تقوی کا ذکر کرنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک خطبہ جمعہ کے اندر تقوی کا حکم دینا یا تقوی کی نصیحت کرنا یہ فرض ہے، اس کے بغیر خطبہ نہیں ہوتا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اتنی زبردست اہمیت ہے تقوی کی۔ تقوی کیا چیز ہے؟ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ تقوی کے معنی ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت یہ خلش رہے، ہر وقت انسان کے دل میں یہ احساس رہے کہ میں ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں، مجھے ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا کام کروں، میں اس کا جواب دار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ تو نہ جانے کس وقت ختم ہو جائے، بیٹھے بیٹھے انسان دنیا کا رخصت ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مختلف معاملات میں اختلافات ہیں، مگر کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ موت آنے کا کوئی وقت کسی کو معلوم نہیں۔ سائنس کے سارے فارمولے یہاں آ کر فیل ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی کو پتہ لگایا جائے کہ یہ شخص جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے یہ کتنے دن تک زندہ رہے گا، کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان اس بات کو اپنے ہر وقت ذہن میں رکھے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں یہ تصور موجود رہے کہ میں جو کام بھی کر رہا ہوں اس کا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر جواب دینا ہے۔ یہ تقوی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ دنیا کے اندر جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں یا ظلم ہوتے ہیں، ان سب کی بنیاد یہ ہے کہ جس وقت انسان وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ چور چوری اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خیال نہیں ہوتا، ڈاکو ڈاکہ اس وقت ڈالتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خیال نہیں ہوتا، زنا کرنے والا، شراب پینے والا، خنزیر کھانے والا اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والا، رشوت کھانے والا، جب بھی رشوت کھا رہا ہوتا ہے اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا، اگر اس کے دل میں خدا کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہوتا تو وہ کبھی رشوت نہ لیتا۔ جتنے جرائم ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں، جتنے ظلم ہوتے ہیں، ان کی بنیاد یہ ہے کہ تقوی نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جس وقت زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا۔ ایمان نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مظالم ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد پکڑ لی ہے انسان کے گناہ پر مائل ہو۔ حدیث میں، روایات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک بکریوں کا ریوڑ نظر آیا، اس کے ساتھ ایک چرواہا بھی تھا۔ اس چرواہے سے حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور مجھے کچھ دودھ کی ضرورت ہے، تو تم بکریوں میں سے کوئی اپنی بکری کا دودھ مجھے نکال کے دے دو۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرور دے دیتا، مگر میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، میں کسی کا مزدور ہوں، اور میں بغیر اس کی اجازت کے آپ کو دودھ نکال کر نہیں دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہا، تو اس سے کہا کہ ایک میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتا ہوں کہ اس سے تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ۔ وہ یہ ہے کہ تم ایک بکری مجھے دے دو، مجھ سے پیسے لے لو، میں تم سے خرید لیتا ہوں، تمہارا فائدہ یہ ہوگا پیسے تمہارے پاس آ جائیں گے، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ بکری میرے ساتھ ہوگی، جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں دودھ نکال کر پی لیا کروں گا۔ اور جہاں تک مالک کا تعلق ہے تو مالک تمہیں کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر مالک تو موجود نہیں ہے۔ جب پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو تم کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بھیڑیے بکریوں کو کھاتے ہی رہتے ہیں، لہذا اگر تم یہ کہو گے تو اس کو کچھ کہے گا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے قسمت، میری قسمت بکری ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جو ہی یہ بات کہی تو فوراً اس چرواہے کے دل سے یہ آواز نکلی اور زبان سے اس نے کہا کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ مالک بے شک موجود نہیں ہے، لیکن اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اگر میں یہ سب معاملہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ ہے تقویٰ جو اس چرواہے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جنگل کی تنہائی میں بھی، رات کی تاریکی میں بھی، اندھیروں میں بھی یہ تقویٰ انسان کے دل پر پہرے بٹھاتا ہے۔ آپ 1000 پولیس بنا لیجئے، 1000 محکمے قائم کر لیجئے، 1000 عدالتیں قائم کر لیجئے، لیکن وہ ظاہری طور پر سامنے آنے والے جرائم کو تو کسی طرح ہو سکتا ہے اس پر سزا دے دیں، لیکن جنگل کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں تم کسی شخص کے اعمال و افعال پر پہرا نہیں بٹھا سکتے سوائے اس طریقے کے کہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس پیدا کرو، تو تقویٰ تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ اس لیے قرآن کریم نے جا بجا ہر قدم پر یہ ہمیں حکم دیا کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس، یہ خلش کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے فقیہ، مجتہد، امام، ان سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں، وقفہ کرتے ہیں، وقفہ کر کے تھوڑی دیر خاموش رہ کر پھر جواب دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے اس وقفے میں، یہ کیوں آپ دیر لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقفے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ مجھے جنت میں لے جائے گی یا جہنم میں لے جائے گی، اس لیے یہ وقفہ کرتا ہوں کہ اس میں سوچ کر جب مجھے اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے، جنت میں لے جانے والی ہے، تب وہ بات کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تقویٰ دل میں پیدا کر دیتے ہیں تو انسان کے دل پر پہرا بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک پہرے دار ہے جو ہماری نگرانی کرتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہے۔ ہمارے ملک میں کرپشن کو رویا جا رہا ہے، اینٹی کرپشن کے محکمے قائم ہیں
اور اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے محکمے قائم ہیں، اور جو محکمہ قائم ہوتا ہے رشوت کو ختم کرنے کے لیے وہ رشوت کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، رشوت کا جو خرچہ ہے اس میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کچھ ہے، انتظامات ہیں اور محکمے بھی ہیں، لیکن دل سے خدا کا خوف مٹ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس مٹ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو شخص بیٹھا ہے وہ سوچتا ہے بس یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جو کچھ کما لیا وہ کما لیا، اور اس کے اندر مجھے سب سے بڑی منزل یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ بڑا مالدار بن جاؤں، زیادہ سے زیادہ کوٹھیاں بنا لوں اور میرے گھر میں اعلیٰ سے اعلیٰ کاریں آ جائیں۔ یہ سارا مقصد اور منتہا ہے۔ اس سے آگے یہ کہ مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، سوال جواب بھی ہونے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی پہنچنا ہے، تو یہ احساس مٹ رہا ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ بار بار تقویٰ کا ذکر فرماتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اور جمعہ کے دن کو خاص طور پر اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں تقویٰ کی بات کی جائے، تقویٰ کا ذکر کیا جائے، تقویٰ کی اہمیت بتائی جائے۔ پھر کس طرح یہ تقویٰ حاصل ہوگا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں آگے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرو۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ وسیلے سے مراد ہے عمل صالح، نیک عمل۔ جو کوئی نیک عمل آپ کریں گے یا میں کروں گا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ سے قریب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، لیکن عمل صالح، نیک کام، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا کہ نیک کاموں کو صرف نماز روزے کی حد تک محدود نہیں رکھا۔ بے شک نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن نیک کام صرف اس حد تک محدود نہیں ہے۔ قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور راستے سے کوئی گندگی ہٹا دینا، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دینا تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ تو عمل صالح یہ بھی ہے کہ آپ جا رہے ہیں، راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، کانٹا آپ نے ہٹا دیا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور یہ عمل صالح بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں یہ بھی داخل ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیک کام کو حقیر نہ سمجھو، کیا پتا کہ وہ تھوڑا سا کام تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ یہاں تک کہ فرمایا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی سے، کسی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملاقات کر لو، یہ بھی عظیم، یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، یہ بھی ایک عمل صالح ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب یہ عمل صالح آدمی انجام دے رہا ہو تو آدمی کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی خاطر یہ دوسرے کے سامنے جو میں خندہ پیشانی سے مل رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مل رہا ہوں۔ تو ہر نیک کام چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جب انجام کر دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، وہ تمہیں اللہ سے قریب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے گا۔ اور پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیل، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرو، محنت کرو۔ جہاد کا جو لفظ ہے وہ عام طور سے صرف لڑائی کے لیے سمجھا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور بے شک یہ دین کا بڑا عظیم رکن ہے، بہت بڑے عظیم اس کے فضائل ہیں۔
لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں جہاد صرف اسی حد تک محدود نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے نفس پر مشقت برداشت کر کے کوئی بھی کام انسان کرے گا وہ جہاد ہے، اللہ کے راستے تک پہنچانے والا، محنت اٹھا کر، کوشش کر کے. لہذا اگر چونکہ ہمارا دین زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، اس واسطے زندگی کا کسی بھی شعبے میں انسان ہو، وہ طالب علم ہو، وہ استاد ہو، وہ معلم ہو، وہ تاجر ہو، وہ مزدور ہو، وہ سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو کچھ ہدایات عطا فرمائی. ان ہدایات کی اگر انسان پابندی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرے گا اور یہ سوچ کر کرے گا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو یہ چیز اس کو تقویٰ کی طرف، منزل کی طرف لیتی جائے. اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام بنایا ہے کہ ایک طرف تقویٰ اگر دل میں پیدا ہوتا ہے وہ عمل صالح پر آمادہ کرتا ہے، جب عمل صالح کرتا ہے تو وہ اور تقویٰ پر آمادہ کرتا ہے، پھر تقویٰ دل میں پیدا ہوتا ہے وہ پھر عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے، پھر عمل صالح کرتا ہے اور تقویٰ کی منزل آگے بڑھا دیتا ہے. تقویٰ کے مدارج بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہم خواہ کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہوں، ہم تاجر ہوں، ہم مزدور ہوں، ہم معلم ہوں، ہم طالب علم ہوں، اگر ہم اپنا کام محنت کے ساتھ، جاہدو، محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بنے گا. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون. ان سب چیزوں کا نتیجہ تقوی، عمل صالح اور اس کے لیے محنت کرنا اور کوشش کرنا، یہ سب مل کر جب یہ کام انسان کرے گا تو فرمایا فلاح حاصل ہوگی. فلاح ایک ایسی چیز ہے جس کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی آسان نہیں ہے. عام طور سے اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کامیابی. ٹھیک ہے، کامیابی قریب ترین لفظ ہے فلاح سے اور اس کے علاوہ کوئی اور ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسے آدمی کے جو یہ تین کام کر رہا ہو، تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہو اور نیک کام کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، اور اس کام کے لیے اگر محنت کرنی پڑ رہی ہے تو محنت بھی کر رہا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی دنیا بھی درست اور آخرت بھی درست. اور ساری جتنی بھی اسکیمیں ہیں یا فلسفے ہیں وہ انسان کو صرف قبر تک پہنچانے کی حد تک ختم ہو جاتے ہیں. کوئی فلسفہ سرمایہ داری کا ہو، سوشلزم کا ہو، ہیومنزم کا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ انسان کو صرف قبر تک پہنچانے کی حد تک ہے. جب تک قبر نہیں پہنچتے اس وقت تک تمہارے لیے ہم یہ انتظام سوچ رہے ہیں، لیکن قبر پر پہنچنے کے بعد کیا ہوگا؟ قبر کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم. تو مرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ منزلیں بچھانے والی ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی اور نظریہ، کوئی اور فلسفہ ہمیں کوئی ہدایت نہیں دیتا، ہماری کوئی مدد نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تمہاری زندگی قبر تک محدود نہیں ہے، ہم تمہیں قبر تک بھی ٹھیک طرح پہنچائیں گے اور قبر کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے اندر بھی تمہیں فلاح عطا کریں گے، بشرطے کہ یہ تین کام کر لو. تقوی پیدا کرو، اللہ کے لیے نیک عمل کرو، اور اس کے لیے جو محنت اور کوشش کرنی ہے وہ اپنی جگہ پر کوشش اختیار کرو، تو انشاءاللہ قبر سے پہلے بھی اور قبر کے بعد بھی تمہارا انجام اچھا ہونا ہے. اسی کا نام فلاح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس فلاح کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.